کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ذرہ بھی نہیں ہے، اور جو علم غیب ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ ہی جاننے والا ہے علم غیب کا، زمین و آسمان کا تمام چیز جاننے والا میرا اللہ ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات اہل سنت، میری گفتگو ریاض سلفی وہابی سے ہوئی، ٹاپک علم غیب۔ میں نے آڈیو میں آپ سن سکتے ہیں، میں نے کئی دلیل پیش کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں، جو اللہ فرماتا ہے اللہ نے سب کچھ سکھا دیا اپنے محبوب کو۔ اس طرح سورۃ الجن کی آیت نمبر 27-26 کو میں نے پیش کیا۔ صحیح مسلم کی روایت نمبر 2892 پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے صحیح مسلم کی 2891 روایت پیش کیا۔ اس کے علاوہ میں نے صحیح بخاری، اس کے علاوہ میں نے سورۃ التکویر کی آیت نمبر 24 کو پیش کیا۔ اس کے علاوہ میں نے حدیث جبرائیل جو ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8 کو پیش کیا۔ اس کے علاوہ میں نے صحیح مسلم کتاب الفتن سے روایتیں پیش کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1779 کو میں نے پیش کیا۔ تو حضرت عثمان کی روایت کو پیش کیا، ترمذی میں جو ہے 3706۔ کئی روایتیں میں نے پیش کی، لیکن یہ وہابی اس کا کسی کا جواب نہیں دیا۔ ایک اعتراض لاسٹ میں کر کے گیا، اس کا میں جواب دیتا چلوں۔ اس نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جو کہے کہ نبی پاک علم غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے، اور اس طریقے سے اس نے مجھے جھوٹا کہا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ کی بات کرتے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہی غیب جانتا ہے۔ تو اس کی تعویل مفسرین یہ کرتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ بالذات اللہ ہی جانتا ہے، بالذات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت عائشہ کی جو یہ بات، اس کی بھی تفسیر یہی ہے کہ جو کہے نبی پاک غیب جانتے، مراد یہ کہ جو کہے نبی پاک خود سے غیب جانتے، بالذات غیب جانتے، وہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب تھا۔ انہوں نے آخر میں یہ اعتراض کیا، اس لیے میں اس کا جواب دینا مناسب سمجھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض سلفی صاحب، بولو شاہ نواز بھائی، خیریت سے ہو؟ ہاں الحمدللہ، میں تو ٹھیک ہوں۔ آپ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کئی دن سے مجھ سے، تو کس موضوع پہ بات کریں گے آپ؟ دراصل آپ نے کال کیا تھا نا لاسٹ ٹائم، شاید کوئی عبداللہ بھائی کے کہنے پہ۔ کس موضوع پہ بات کریں گے آپ؟ نماز محمدی اور رفع دین کے تعلق سے بات کرنا تھا۔ مجھے تو علم غیب آپ نے پہلے بتایا تھا، آپ پھر چینج کر دیے۔ کیوں آپ اس پہ نہیں مطلب آپ کے پاس اس پہ دلائل نہیں ہے آپ کے پاس ابھی؟ ارے پگلٹ آدمی ہو کیا؟ ہر وقت ہر چیز ہو سامنے موجود ہو ضروری تھوڑی ہے۔ میں نے پوچھا نا، میں نے کہا، میں نے ایسا حوالہ جات آدمی کے ہر وقت نہیں ہوتے، بر وقت آپ بولو گے۔ ارے اللہ کے بندے، میں نے تم سے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تم اس پر ہی بات کرو، آپ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ آپ علم غیب پہ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے؟ جی کر سکتا ہوں نا، بات کرتا ہوں۔ شروع کرتے، میں تو کہا نا شروع کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، 2 منٹ ہولڈ کرنا۔ 2 منٹ؟ ابھی آپ کو 2 منٹ دیا تھا نا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا کچھ سیکنڈ رکو، سیکنڈ کال نہیں کٹ کرنا، آپ رک جاتا ہوں، کال چالو ہے۔ ٹھیک ہے، چلو بسم اللہ کر۔ جی اپنا دعویٰ پیش کرے۔ میرا دعویٰ ہے علم غیب کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ذرہ بھی نہیں ہے، اور جو علم غیب ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ ہی جاننے والا ہے علم غیب کا، زمین و آسمان کا تمام چیز جاننے والا میرا اللہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے وحی کری، اطلاع کری، انفارم کی ہے، وہ تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے طرح جیسا اللہ جانتا ہے ہر تمام چیزوں کو، اس طرح سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا نہیں مانتے۔ آپ تو غلط جا رہے ہیں، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، علم غیب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا علم غیب کو وہ پتہ چل جائے گا۔ سنیے نا، میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ آپ نے ابھی کیا کہا؟ آپ نے ابھی کیا کہا؟ ارے شاہ نواز بھائی سنو تو صحیح، آپ نے ابھی کیا کہا؟ تھوڑا واپس ریپیٹ کریں، آپ نے ابھی کیا کہا؟ میں آپ کے دعوے پہ تھوڑی تنقید کر دیتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ نے ابھی اس سے پہلے کیا کہا وہ بتائیں۔ اللہ کی طرح کوئی علم غیب نہیں مانتا رسول اللہ۔ یہ بات پہ آپ ہے نا پکے رہنا، یہ بات پہ آپ پکے رہنا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کیا کہا نا، یہ لفظ آپ یاد رکھنا۔ ہاں بھائی، میرے کو بار بار یاد مت دلاؤ۔ تم اللہ کی طرح کوئی نہیں مانتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ بتاؤ جو علم میرا رسول اللہ کے لیے، سن لو، میں میری بات بھی سن لو۔
رسول اللہ کے لیے جو علم غیب مانے تو اس کا کیا حکم ہے یہ بھی بتا دو. نہیں تو میں ابھی آپ مجھ سے خالی سوال ہی پوچھتے جائیں گے. میں نے آپ سے کہا مجھے دعویٰ رکھنے. سنیے یہ خالی سوال نہیں. تم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ذرہ برابر بھی علم غیب نہیں ہے, تو میں اس پہ تنقید پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی رسول اللہ کے لیے علم غیب مانے تو اس کا کیا حکم ہوگا. اس پہ تنقید ہے, یہ خالی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک منٹ, جسٹ اے منٹ. سورہ نمل آیت نمبر 65 جس میں میرا اللہ فرماتا ہے کہہ دے اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. ارے بھائی ذرا خاموش رہے نا, پوچھ بھی رہے اور پھر بیچ میں ڈسٹرب بھی کریں گے تو پھر رکھ دو بھائی. نہیں تم نے کیا پوچھا, سنو تم نے, ارے اللہ کے بندے خاموش رہنا بھی تو تم نے سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. بھیا میں ایک دلیل مانگ رہا ہوں تم سے. میں تم سے ارے میری بات ہی مکمل نہیں ہونے دیں گے, بیچ میں منہ مار دیں گے بھائی. تو بولو. ہاں تو بات ہونے کے بعد تو اپنا بات کہاں لے جا رہے ہو نا. میں تم سے میری بات مکمل تو ہونے دینا بھائی. تم نے کیا پوچھا؟ میں نے تم سے دلیل نہیں مانگا ہے. شاہنواز بھائی تم نے کیا پوچھا, حکم کیا لگتا ہے نا. حکم ہی بتا رہا ہوں نا. اگر حکم بتاؤ, دلیل مت دو ابھی. اللہ دلیل جب, ارے بھائی تم نے حکم پوچھا. سنو ارے بھائی گفتگو کے بعد دینا, ابھی آپ حکم بتا دو صرف. ارے تو میں دلیل پہ میرا حکم لگ رہا ہے نا, اس دلیل پر تو حکم لگے گا. سنو آپ کا دعویٰ پیش ہو رہا ہے, دعویٰ پہ دلیل ابھی بعد میں آتی ہے, ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے. آپ نے دعوے پر یہ وضاحت کر دے بس اتنا کہ اگر کوئی علم غیب مانتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. ابھی آپ کو دلیل دینے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دعویٰ میرا یہی ہے جس نے بھی اللہ کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے جیسا, جیسے کہ لیس کمثلہ شیء, اس کے برابر میں اللہ کے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی کو بھی علم غیب ہے, اللہ کو بھی علم غیب ہے, اس نے کفر کیا. ٹھیک ہے, اس نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا, انکار کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 60 پر کہہ دے اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا. اس سوا میں تمام لوگ آگے, اور اسی آیت کے اندر آگے لکھا ہے وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. اس میں تمام لوگ آ گئے, یہاں تک کہ انبیاء, انسان, انسان جتنے آدم کی اولاد ہے تمام لوگ آ گئے. ٹھیک ہے, تو اس میں ابھی آپ یہ کہنا کہ بھائی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ پائے. میں جو تنقید کہہ رہا تھا آپ سمجھ نہیں پائے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرح نہیں, جو کہے کہ نبی کو علم غیب ہے اللہ کی طرح نہیں. ابھی صرف اتنی بات کرو, آپ نے کیا کہا تھا, حکم کیا لگتا ہے. سنو نا شاہنواز بھائی, ہاں سنو میں کیا بول رہا, آپ نے پوچھا حکم کیا لگتا, میں نے بتایا حکم. آپ مثل کی بات کر گئے نا, مثل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کے نبی کے لیے علم غیب مانے, اللہ کی طرح نہیں, صرف علم غیب کا کال کرے تو اس کا کیا. ابھی رک جاؤ, سوال میں کروں گا. آپ نے بہت سوال کیا بھائی, آپ کے دعوے پہ ابھی رک جاؤ, میں سوال میرا ہوا ہے کہاں ہے ابھی مکمل. ابھی آپ رک جاؤ, آپ نے بہت سوال کر لیا اور میں نے بہت جواب دیا. بھیا سوال نہیں, آپ کو جواب دینا ہے. سنو ایک منٹ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو, ارے بھائی یہ وضاحت میں مانگ رہا ہوں, میں سوال نہیں کر رہا ہوں, تمہارے دعوے کی وضاحت مانگ رہا ہوں. ارے اتنا اور کلیئریفائی کتنا کروں بھائی. میں کہہ رہا ہوں آپ مثل کی طرف چلے گئے نا, میں مثل کی بات نہیں کر رہا ہوں نا, آپ مثل کی طرف چلے جا رہے ہیں. جو کہے اللہ کے نبی کو علم غیب ہے, مثل کی بات نہ کرے, وہ اس کا کیا حکم ہے یہ میں پوچھ رہا تھا آپ سے. ارے تو کہہ تو رہا ہوں, اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے, منکر قرآن, منکر آیات کافر ہوتا ہے نا بھائی. اللہ فرما رہا ہے زمین و آسمان میں ارے بھائی ابھی میں کافر بولنے ارے بھائی تم بولنے بولتے ہو پھر بیچ میں منہ مارتے ہو یار. آپ یہ کہیے کہ آپ کافر مانتے ہو, اس کو صاف صاف کہیے. ہاں نا, تو ابھی ٹھیک ہے, ہاں میں مانتا ہوں, کافر مانتا ہوں, جس نے بھی اللہ کا آیتوں کا انکار کیا ہو, کفر کیا اس نے. ٹھیک ہے, بس یہی میں پوچھ رہا تھا. ابھی میں بول سکتا ہوں؟ ہاں بولو. ہاں ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسا آپ نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے, تو علم غیب میں جو ہے جیسے کہ قیامت کا علم, یعنی قیامت کب آئیں گی. ٹھیک ہے, قیامت کا ایگزیکٹ دن پوچھ رہا ہوں, جس دن وہ واقع ہوں گی. ٹھیک ہے, فلاں تاریخ کو, جیسے کوئی بھی ایک خاص دن جو اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا دعویٰ اللہ کے نبی علم میں غیب جاننے والے. ابھی تو میں نے دعویٰ پیش کیا ہی نہیں ہے, ابھی تو آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے.
بھائی جب تم مجھ سے کچھ پوچھ رہے تو میں نے آپ کا جواب دیا، جب ہم کچھ پوچھیں گے تو آپ نے دعویٰ کیا، میں نے تو ابھی دعویٰ پیش کیا ہی نہیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، سوال کر رہا ہوں کہ آپ یہ بات مانتے ہو کہ اللہ کے رسول کو قیامت کا؟ تو آپ کہہ رہے دعویٰ آپ نے کیا، آپ ایسے پوچھیے کیا آپ مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا آپ مانتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کا علم تھا، آپ مانتے ہو؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم ما کانا ما یکون تک مانتے ہیں. میں نے جو پوچھا وہ اس کا جواب دینا بھائی. ما کانا ما یکون سمجھ میں آتا ہے کسے کہتے ہیں؟ ما کانا ما یکون میں قیامت بھی شامل ہے. اچھا، مطلب ایگزیکٹلی آپ وہی بتا دیے جو میں پوچھ رہا تھا. ٹھیک ہے، ابھی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ صاف فرماتا ہے کہ اس کا قیامت کا جو علم ہے وہ کسی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے. اور اسی کے تعلق سے صحیح بخاری میں ایک روایت بھی ہے کہ ایک نیا آدمی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا قیامت کب قائم ہوگی؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ خود سائل سے زیادہ اس کے واقع ہونے کے متعلق نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی چند نشانیاں بتا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے لیکن امت سے بتانے سے اللہ نے منع کیا ہے. آپ مانتے ہو مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ بات؟ پھر سے سوال بول. جو آپ کہہ رہے ہو کہ غیب کا علم، مطلب غیب کا علم، قیامت بھی ایک غیب کا علم ہے نا، کب واقع ہوں گی قیامت جو واقع ہونے والی ہے وہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. تو آپ کو کیسا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی کہ قیامت کب آئیں گی؟ کون سی حدیث یا کون سی آیت سے آپ کو پتا چلا؟ اس کی دلیل دیں. ہیلو شاہنواز بھائی، ہیلو. آپ نے جو پہلے دعویٰ کیا ہے کہ نبی پاک کو علم غیب کا ذرہ بھی حاصل نہیں ہے، اس پر آپ پہلے دلیل پیش کر دیں پھر میں آگے بات کرتا ہوں. ارے بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ تم نے اتنے سوال پوچھے، میں نے تمام سوال کے جواب دیا. آپ نے پوچھا حکم کیا لگتا، میں نے حکم بتایا. اب جب میں کچھ پوچھ رہا ہوں تو پھر تم ریپیٹڈ وہی پچھلی بات پہ یہاں پہ آ گئے کہ میں جو بولوں گا تم اسی کا جواب دیتے بیٹھو. بھائی میں نے ٹھیکہ تھوڑی لیا تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کا. میں بول رہا ہوں تم صرف اتنا بتاؤ. تم نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے اور پیچھے، مطلب جو ہو گیا گزر چکا اور جو ہونے والا ہے تمام چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے. چلے میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں. اس طریقے سے بات نہیں ہوگی. 2 منٹ دیتا ہوں، آپ ثابت کریں آپ کے نزدیک جو ہے نبی پاک کو علم غیب حاصل نہیں ہے. اس پر آپ جو 2 منٹ تک بولنا چاہتے ہیں بولے، پھر میں بولوں گا. ٹھیک ہے. میرے نزدیک جو دلیل ہے جس پہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کرتا ہوں، میرے لیے وہ آیات سورہ نمل آیت نمبر 65، کہہ دے اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. اس سے پتہ چلا جو وفات بھی پا چکے انہیں خود نہیں پتا ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے. انہیں زمین و آسمان کا ان کی وفات کے بعد کچھ بھی انہیں علم نہیں رہا. اور ظاہر سی بات ہے آج جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے وہ خود آج دنیا میں وفات پا چکے. اور پھر تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیز جانتے ہونے والی اور ہو چکی. تو میں تم سے آیت بولی آپ نے؟ آیت نمبر 65. ٹھیک ہے. تو میری یہ دلیل تھی کہ میں نے اس دلیل کو رکھ کے، کیونکہ اللہ ہی فرما رہا ہے کہ کوئی اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس بارے میں یہ میں نے بتایا. دوسری دلیل کہ کہہ دے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ سورہ الانعام آیت نمبر 50 کہہ دے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں.
ٹھیک ہے، اس میں جو آپ لوگ بہت کچھ مانتے ہیں ان چیزوں میں تمام چیزوں کا رد ہے. میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے. آپ جس کی دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، اس بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی، کس کی؟ جو میری طرف وہی کی جاتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کہہ دے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر کہہ دے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہ دلائل ہے میرے نزدیک جس سے میں نے آپ نے کہا دعویٰ پیش کرے. بھائی میں نے دعویٰ پیش کیا. ٹھیک ہے، ابھی آپ کیا ہے تو بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرات اہل سنت، آپ ریاض سلفی کی بات سن رہے ہیں. ریاض سلفی نے ابھی دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو غیب کا ذرہ تک حاصل نہیں ہے، معاذ اللہ. اس پہ انہوں نے آیت پیش کی. یاد رکھے اللہ پاک جو انہوں نے آیت پیش کی سورہ نمل کی کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، تو مفسرین نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اللہ بالذات جانتا ہے، اللہ کے سوا بالذات کوئی نہیں جانتا. رہی بات اللہ کی عطا کی، تو اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور اللہ کے مقبول بندے غیب جانتے ہیں. اس پہ کئی دلائل ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 113 ہے. اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اب یہاں پر عام ہے، ٹھیک ہے، ما لم تکن، ما عربی میں عام ہوتا ہے. حضور جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ سکھا دیا. اب کوئی وہابی کہتا نہیں حضور غیب نہیں جانتے تھے، تو بھیا غیب نہیں جانتے تھے تم کو، یعنی حضور کیا نہیں جانتے تھے آپ کو یہ بیان کرنا پڑے گا غیب میں سے کیا نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہاں پہ صاف بیان کیا. آگے سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے. اللہ فرما رہا قرآن میں کہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں کو مطلع فرماتا ہے. اور وہاں بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا ذرہ بھی حاصل نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. آگے سنیے حدیث پاک سے بھی دلیل ہے. حضرت حذیفہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2892 ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں قوم فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعۃ الا حدد به. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والی کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی. کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت تک ہونے والی کوئی چیز نہ چھوڑی مگر ہمیں اس کی خبر دے دی. صحابی کا عقیدہ ہے کہ حضور نے سب کچھ بیان کر دیا، قیامت تک سب کچھ بیان کر دیا، اور وہابی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کچھ بھی نہیں جانتے، معاذ اللہ غیب کا ذرہ بھی نہیں جانتے. اب سنیے حدیث عمر. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صعد المنبر فاخبرنا بما كان وبما هو كائن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں گزشتہ اور آئندہ ہونے والے واقعات کی خبر دے دی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2891. اب میرا ریاض سلفی صاحب سے مطالبہ ہے کہ ان دلائل کا آپ جواب دیجئے اور ورنہ آپ اس سے توبہ کریے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی شاہ نواز بھائی نے کہا کہ قرآن کی آیت سے دلیل دیا، کہا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو پہلا وہ نہیں جانتے تھے. شاہ نواز بھائی صرف لقمہ دینا. آپ یہ بات مانتے ہو کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں تھا، علم غیب وغیرہ جو بھی اللہ نے بعد میں اللہ کے رسول کو عطا کیا، آپ یہ مانتے ہو؟ لقمہ دو بھائی. شاہنواز بھائی تمہاری باری، ابھی میں تمہاری باری میں نہیں بولتا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا یہ ضابطہ ہے کہ جس کو پہلے نہیں تھا علم تھا لیکن بعد میں اللہ نے سب کچھ سکھا دیا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں تمام چیزیں سکھا دی، اور اب اس سے دلیل دے رہے ہو کہ دیکھو اس طریقے سے اللہ نے اپنے حبیب کو تمام چیزیں
دکھا دی سکھا دی. بھائی یہی میں کہتا ہوں, اس طریقے کی بہت سی آیات ہے. سورہ العلق آیت نمبر 4 اور 5, علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہ تھا. تو کیا انسان بھی علم غیب جانتے ہیں میرے بھائی؟ شاہنواز بھائی, جو دعویٰ تم نے کیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو وہ تمام چیز سکھائی جو پہلے وہ نہیں جانتے تھے, اسی طرح اللہ نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہ تھا, نہیں جانتا تھا. اور آپ نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی, بھائی میں تو پہلے ہی کہہ چکا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی اس کا تو میں منکر نہیں ہوں کہ یہ ہونے والا ہے, جو بھی ہونے والا ہے قرب قیامت میں. اب رہی بات کہ قیامت کے واقع ہونے کا علم, یہ صحیح بخاری کی 4777 کی حدیث نمبر 4777, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں انسانی صورت میں, اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئیں گی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا جبرائیل علیہ السلام آپ جانتے ہیں. تو میں تم سے یہی کہہ رہا ہوں بھائی, جب اللہ کے رسول کہہ رہے مجھے نہیں پتا ہے اور جبرائیل جتنا جانتے ہیں میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں, تو پھر آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول کو تمام چیزیں پتہ چل گئی. اب جب آپ نے دعویٰ ہی کر دیا کہ اللہ کے نبی کو جو ہو گیا وہ پتہ ہے, جو ہونے والا وہ پتہ ہے, تو پھر میرا اللہ بھی تو وہی اسی چیز کا مالک ہے, تمام چیز جو ہو گیا اور ہونے والا. مطلب تم نے لیس کا مثلی شیء کی آیت کی مخالفت کی اور اللہ اور اس کے رسول کو برابر بتایا. جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا, ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کو برابر نہیں مانتے, مطلب علم غیب میں, ٹھیک ہے, فرق کرتے. اللہ کے بارے میں تو تم نے کہہ دیا نا بھائی. آپ کو 2 منٹ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات اہل سنت, آپ نے سنا ریاض سلفی کی باتوں کو. یہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم, ٹھیک ہے, انسان کو جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ سکھا دیا. تو کیا انسان کو بھی علم غیب ہے؟ شاید ان کو پتہ نہیں ہے یہاں انسان سے مراد کون ہے. اگرچہ ان کو دعویٰ ہے, اگرچہ ان کو قرآن و حدیث سمجھنے کا دعویٰ ہوتا ہے ان کی جماعت کو, لیکن ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ یہاں انسان سے مراد کون. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, تفسیر طبری پہلی جلد ہے, صفحہ نمبر 441 سے, مطبوعہ دارالطیبہ. اس میں لکھا ہے کہ قال ابن کیسان خلق الانسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں انسان سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہے. یعنی اللہ نے جو غیب کی باتیں سکھائی تو کس کو سکھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے. یہاں بھی حضور مراد ہے. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ کیا اللہ بھی جانتا ہے, رسول اللہ بھی جانتے, تو رسول اللہ کے برابر ہو گئے, معاذ اللہ استغفر اللہ. یاد رکھیے میں نے شروع میں کہا تھا حضور کے لیے ہم علم ما کان ما یکون جانتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی جو ہو چکا جو ہوگا, دنیا بننے سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا حضور ان کو جانتے ہیں. اب یاد رکھیے اللہ کے علم میں اور نبی پاک کے علم میں فرق ہم کس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کا علم غیر محدود ہے, یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے. جب ہم نے کہا دنیا بننے سے لے کر اور دنیا ختم ہونے تک, قیامت تک, یہ کیا ہو گئی؟ حد ہو گئی. کیونکہ دنیا بننے سے پہلے بھی ایک تھا جس میں نبی اللہ پاک موجود تھا, اللہ نے فرشتوں کو بنایا, اللہ نے شیاطین کو بنایا, تو اس وقت بھی ایک وقت تھا, ٹھیک ہے. ہم اس کے متعلق ہم نہیں کہہ رہے, ہم کیا کہہ رہے, دنیا بننے سے لے کر دنیا ختم ہونے تک یہ محدود علم ہے. اگر اس محدود علم کو حضور کے لیے ماننے سے حضور اللہ کے برابر ہو گئے تو معاذ اللہ یہ لازم آئے گا کہ وہابیوں کے نزدیک اللہ کا علم محدود ہے اور اللہ کے علم کو محدود ماننا کفر ہے, کیونکہ یہ اللہ کی توہین ہے. تو اس طریقے سے ریاض سلفی اپنے ہی پھندے میں پھنس گئے. میں نے 3 دلیلیں دی, میں نے 2 قرآن کی آیت پڑھی, اس کا جواب ریاض سلفی نہیں دیے. میں نے 2 حدیثیں پڑھی صحیح مسلم کی, اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا, اور آگے بھی نہیں دے سکیں گے کیونکہ شاہنواز بھائی تم سرٹیفکیٹ مت دو, تم اپنے دلائل دیتے چلو, وہ فیصلہ کرنے والے سن لیں گے, دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو میں نے 2 آیت پیش کی, ابھی تک انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اور نہ آگے دے سکیں گے. چلیے بولیے. ہیلو. ہاں بولے. ہاں آواز آ رہا ہے نا؟ ہاں بولے. ٹھیک ہے شاہنواز بھائی, ابھی آپ نے کہا کہ میں نے جو پڑھا
سورہ العلق کا آیت نمبر 4 اور 5، علم الانسان ما لم یعلم، آپ نے کہا اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کس کے بارے میں کہا گیا، اور آپ نے یہاں جو بات بتایا کہ انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہ تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، تم کتنی بھی تعویلات پیش کرو اور تم اپنے جو تفسیر پڑھو، شاید تم نے قرآن کا مکمل مطالعہ نہیں کیا ہے۔ میں تمہیں آج انشاءاللہ میں سکھاتا ہوں۔ تم نے کہا ریاض نے یہ فلاں دلیل نہیں دیا، فلاں دلیل نہیں دیا، اب تمہیں میں سورہ نحل آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے کہ تم احسان مانو۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں ساری چیز سکھایا اور اس کا علم دیا۔ دوسری دلیل پڑھی آپ نے سورہ نحل آیت نمبر 78۔ میری دوسری دلیل سورہ ایک منٹ، ہاں، سورہ بقرہ آیت نمبر 239۔ پھر تم پیدل ایک منٹ، پھر تم پیدل رہو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو نے میری ایک چیز کا رد کیا، میں تجھے انسانوں کو سکھایا۔ اب میری تیسری دلیل کہ ہاں، سورہ المائدہ آیت نمبر 4، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سکھایا تم انہیں اس طرح سکھاتے ہو جیسا اللہ نے تمہیں سکھایا۔ اب پتہ چلا تمام انسان علم غیب جاننے والے ہو گئے۔ اب آجا اور ایک چیز بتاتا ہوں، سن، سورہ المائدہ آیت نمبر 4، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سکھایا تو تم انہیں اس طرح سکھاتے ہو جیسا اللہ نے تمہیں سکھایا۔ ٹھیک ہے، آیت ایک اور ایک پڑھو نا بھائی۔ دیکھ، میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، تو جس سے بات کر رہا پڑھ سکتے ناجائز آیت پڑھنا نہیں، میں مفتی عالم نہیں ہوں۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے نا بھائی تو پھر مفتی عالم سے بات کر۔ ارے جناب، تو قرآن پڑھنا تو عوام کے لیے بھی جائز ہے نا۔ ابھی میں جو لکھ کے رکھا ہوں نا بک میں وہ تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں بھائی۔ اگر تمہیں لگتا ہے غلط ہے تو میں آیت نمبر کوٹ کر رہا ہوں، تم کھولو موبائل اور دیکھ سکتے۔ اچھا، قرآن کھول کے آپ چیک کرو۔ ہاں، میں ابھی لکھ کے رکھا ہوں، جو میں پڑھتا ہوں نا قرآن سے وہ میں نے لکھ کے رکھا ہوں۔ ایک لاسٹ سورہ انبیاء آیت نمبر 80، اور ہم نے اسے تمہارے لیے زیرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہاری لڑائی سے تمہارا بچاؤ کرے، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اب تو بتا بھائی، تو کہتا تو ایک آیت سے تو بچاؤ کر لیا کہ بھائی یہ تو آیت علم الانسان ما لم یعلم جو ہے، اس سے تو نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ کہہ کہ بھائی یہ اللہ کے رسول کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، وہاں بھی یہ نہیں جانتا ہے۔ ڈھیروں آیت میں نے تجھے پیش کیا جس کے بارے میں اللہ تعلیم دے رہا کہ انسان پہلا نہیں جانتا تھا، میں نے اسے سکھایا، میں نے اسے بتایا۔ تو تمام لوگ عالم الغیب ہو گئے، تمام لوگ علم غیب رکھنے والے ہو گئے۔ پھر سے نہیں، اچھا، علم غیب سنا، علم غیب رکھنے والے کو عربی میں کیا بولتے؟ نہیں، ابھی آپ نے جو کہا اس کو دوہرائے نا۔ نہ، علم غیب رکھنے والے کو عربی میں کیا بولتے؟ ارے بھائی، تم نے جو ابھی بات کہی اس کو دوہرانا نہیں، تو میں دوہرا دوں گا نا۔ تم پہلے بولو علم غیب رکھنے والے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ آپ کو موقع ہے، آپ بولیے، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ پھر پوچھو مت، جب تمہیں نہیں علم ہے نا کسی چیز کا تو پوچھو مت۔ تو مانگ سکتا ہوں نا، آپ نے جو بات کی اس کو دوہرا۔ ابھی میری 4 سے 5 میں نے جو دلیل دی اس پہ پہلے آپ بات کریں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو دہرانے کو کہہ سکتا ہوں نا، آپ نے جو کہا ابھی تھوڑا اس کو سنو، آپ کی کیا شرط تھی؟ سنو، تمہارا کیا فارمولا تھا؟ تمہارا فارمولا تھا کہ علم الانسان ما لم یعلم، اس کے متعلق آپ نے کہا یہ تو نبی کو کہا گیا، مطلب آپ کا فارمولا یہ تھا نا، اگر انسان کو کہا جاتا تو انسان بھی علم غیب جانتا تھا، کیونکہ آپ کا فارمولا وہی تھا کہ پہلے جو باتیں نبی کو نہیں پتا تھی اللہ نے تمام چیز سکھا دی، اور اللہ کے نبی عالم الغیب ہو گئے، تمام چیز کے جاننے والے ہو گئے، علم غیب رکھنے والے ہو گئے۔ اب میں تجھے 4 سے 5 دلیل دیا جس میں اللہ انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ پہلے تم نہیں جانتے تھے اور بعد میں نے تمہیں سکھا دیا، تو اب کیا انسان بھی علم غیب رکھنے والے ہو گئے؟ دے جواب بھائی، یہ اس کو تھوڑا سا ایک بار دوہراؤ۔ تیری نصیب اچھی ہے بھائی،
सच बोल रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन में नहीं हूँ। थोड़ा जो अभी आप नहीं, मैं एक इमरजेंसी में फिर भी तुझसे बात कर रहा हूँ और मैं अरे भाई, आपने जो लास्ट लाइन कही है उसको दोहराना जरा, एक बार दोहराओ। कौन सी वाली? सूरह अल माइदा और जिन शिकारी? अभी जस्ट जो तुमने आखिर में बोला, क्या बोला भाई? तुमने लास्ट में नतीजा निकाला लास्ट में। भाई तू बार बार है ना, नहीं सुन शाहनवाज भाई, बार बार है ना, तुम्हें बात करना है तो करो। तुमने क्या कहा, तुमने क्या बोला? तुम्हें जवाब देने नहीं आता है क्या? तुमने मेरे जवाब रिकॉर्ड नहीं किए, मैंने क्या क्या तुमसे ये करा? आखिरी बार को मैं दोहराने को नहीं कह सकता हूँ तुम्हें। नहीं शाहनवाज भाई, देखो खेलना है ना तो भाई कहीं और जाके खेल लो, तुम्हारा दिन गुजर जाएगा, रात गुजर जाएगा। अभी मैंने आपसे 4-5 दलील दिया कि आपके पास इस मुद्दे पे बात करने के लिए कोई दलील मौजूद है या फिर मेरी दलील नहीं, तो फिर कुरान आपकी आयत को रद्द करने का क्या? शाहनवाज भाई, अरे जनाब, मैं आपकी बात को समझना चाहता हूँ, आप इसको मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं थोड़ा अभी एक इमरजेंसी में, मुझे कहीं जाना था इमरजेंसी में, बट फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिन से आपसे बात नहीं की थी। बोलने की जगह आप थोड़ी दोहरा देते तो क्या हो जाता आपको? क्या चीज? बात दोहरा दी ना क्या? अरे भाई जो आपने छोड़ना मेरे भाई, वो नतीजा दोहरा दो जरा। हाँ, आपने आखिर में जो नतीजा निकाला उसको दोहरा दो जरा, आखिर में एकदम लास्ट में। हाँ, तुमने क्या कहा कि ये बात कि अल्लाह ने अपने रसूल को जो पहले नहीं पता था बाद में सब कुछ सिखा दिया, और जब मैंने उसके बाद में मैंने अपनी दलील रखा अल्लमल इंसान मालम यालम, तो आपने कहा ये भी आयत नबी के लिए उतरी। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब तुम हर बात में झांसा डाल रहे हो कि भाई ये नहीं, इस तरीके से ये तावील कर रहे हो, चल ठीक है, चल ये भी अल्लामल इंसान मालम यालम अल्लाह के नबी के लिए तू कह रहा कि ठीक है। अभी मैंने तुझे 4 से 5 दलील दे दिया इसी बारे में कि अल्लाह कहता है कि इंसान को पहले ये चीज नहीं पता थी, जीरा बनाना नहीं पता था, ढाल बनाना नहीं पता था, मैंने इसको सिखाया, अल्लाह फरमाता है। और फिर शिकारी के बारे में बताया अल्लाह कि जिन शिकारी जानवरों को तुमने सिखाया, तुम इन्हें इस तरह सिखाते हो जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। तो मेरे भाई तू कहता है कि अल्लाह ने इंसान को नहीं सिखाया, फिर इंसान भी इल्मे गैब रखने वाले हो गए। चलो हो गया जब से, तो क्या फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोले। वहाँ भी बोलता तो है लेकिन समझता नहीं। मैंने कहीं भी नहीं कहा कि अल्लाह ने इंसान को नहीं सिखाया, बल्कि मैं तो दलील दे रहा था कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सब कुछ सिखा दिया जो हुजूर नहीं जानते थे। मैंने शुरू में कहा तो मैं हेलो शाहनवाज भाई, मेरी बारी में ना बोले, इमरजेंसी कॉल आ रही है, बारी में ना बोले ना प्लीज, रुक जाए, इमरजेंसी कॉल आ रही है मेरे को थोड़ा। ठीक है आप थोड़ा रुक जाए। चलो मैं आपका आंसर को होल्ड कर दो ना, मैं डायरेक्ट कॉल आ रहा है मेरे को। मैं रुक जाता हूँ बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर। काम के रिलेटेड ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपको 4-5 दलील दी। हाँ ठीक है, मेरी बारी है, मैं बोल लेने दीजिए। मैं बोल रहा था, कॉल आ गया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के सिखाने का इनकार करता हूँ, माज़अल्लाह, ये इनका झूठा इल्जाम था मुझ पर। मैं तो खुद शुरू में कह रहा हूँ अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सब कुछ सिखा दिया वो जो नहीं जानते थे। हुजूर पहले नहीं जानते थे, अल्लाह ने सब कुछ उनको सिखा दिया। मैंने पहले आयत पढ़ी थी, आगे सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैब पर बेशुमार दलाइल। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है सही बुखारी के अंदर, कहते हैं इन्ना बनी हाज़ा सय्यदुन वला अल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फ़िअतैन क़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते हैं हज़रत इमाम हसन के बारे में कि मेरा ये बेटा सरदार है और उम्मीद है कि अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह करा देगा। जब हजरत अमीर माविया और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान जंग हुई तो इमाम हसन ने उसको सुलह करवाई। हुजूर आने वाले जो कई सालों के बाद वाकया होने वाला था उसको पहले बयान फरमा दिया। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु सॉरी थोड़ा मैं नहीं सुन पाया, वापस से थोड़ा बताएंगे क्या बोला आपने? बता रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी के अंदर है, नबी पाक फरमाते हैं हजरत इमाम हसन के बारे में इन्ना बनी हादा सय्यदुन वला अल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन।
بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کئی سالوں کے بعد جنگ ہوئی تھی، تو امام حسن نے اس کو صلح کروایا۔ حضور نے کئی سالوں کے جو واقعہ پیش آنے والا تھا پہلے بتا دیا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3686 ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں احد پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی تینوں تشریف لے گئے تو احد جھوم اٹھا، احد ہلنے لگا، احد پہاڑ۔ تو حضور نے احد کو فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، موجود تھے۔ بعد میں حضرت عثمان اور حضرت عمر شہید ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہید ہونے کی خبر کئی سال پہلے ارشاد فرما دی۔ یہ علم غیب نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن، ایک منٹ، ہاں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں کافر جو ہے ابھی میدان جنگ میں کافر آئے نہیں ہیں۔ میدان جنگ میں آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ وھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، کہ یہ فلاں شخص کی گرنے کی جگہ ہے انشاءاللہ، اور یہ فلاں شخص گرنے کی جگہ ہے۔ کافر ابھی مرا نہیں، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے یہاں فلاں کافر مرے گا، کل یہاں فلاں کافر مرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں فما اخطأوا تلک المواضع، یعنی وہ کفار کی جگہوں سے ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہوئے، یعنی نبی پاک نے جو فرمایا تھا کفار بالکل وہیں گرے، اس کے علاوہ آگے پیچھے تھوڑا بھی نہ ہوئے۔ کون کہاں مرنے والا تھا ایک دن پہلے نبی پاک نے ارشاد فرما دی۔ اس سے پہلے میں نے حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر کی شہادت کے کئی سال پہلے نبی پاک نے اس کی خبر دی تھی، اس کو بھی میں نے بیان کر دیا۔ ابھی میں نے کئی دلائل پیش کر دی ہے، مجھے امید ہے ریاض سر کے ساتھ اس کا جواب دیں گے۔ شاہنواز بھائی، شاید آپ ایسی حرکت کر رہے ہو جیسے کہ میں نے ابھی تازہ ایمان لایا اور اسلام لایا، اور اب مجھے یا تو بیوقوف بنا رہے ہو یا تو اپنی بنائی ہوئی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ شاہنواز بھائی، اللہ نے قرآن میں صاف بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملات میں اپنی خواہش یا بغیر وحی کے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ سورہ آیت نمبر 3 اور 4، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ اب میں ثابت کروں گا کہ آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہو گیا اور جو ہونے والا ہے تمام چیز میں یہ بات کہہ کے اپنا پلہ جھاڑ دیتے ہو کہ اللہ کی عطائی کی ہوئی۔ بھائی، جو بات اللہ کے رسول کے معجزات سے ثابت ہے، اللہ کے نبی پر وحی سے ثابت ہے، اللہ کے نبی پہ جو اطلاع کی گئی، جو انفارمیشن ان کو دی گئی، اس کے تعلق سے تو حق پر ایمان ہے میرے بھائی۔ یہ تیرے دلائل تو بھائی کہیں نہیں لگتے، کیونکہ اس پر تو میرا ایمان ہے۔ تو مجھے یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ فلاں کام یہ ہوگا۔ کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کے نبی نے اسے اپنے ذات سے بتایا؟ فرق یہاں پر یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے عطا سے ہر چیز عطا کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب وہ جسٹ لائک آپ نہیں کہتے ہوئے بھی یہ کہتے ہو کہ اللہ کے جیسا، جیسے اللہ تمام چیز کا جاننے والا، آپ کہتے ہو ہاں نبی بھی جاننے والے، کل کائنات کا علم رکھنے والے۔ ہم کہتے ہیں زمین و آسمان کا اللہ جاننے والا، آپ بھی کہتے ہو زمین و آسمان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاننے والے۔ کل میں تو تمام چیز آ گئی۔ اب یہاں فرق یہ ہے، آپ کہتے عطائی ہے، عطائی۔ اب میں نے جب آپ سے پوچھا تھا بھائی کہ قیامت کے علم کے بارے میں سورہ لقمان میں صاف اللہ نے کہہ دیا، صاف، کہ قیامت کا علم کسی بھی نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک نیا آدمی جو 4777 حدیث نمبر ہے، ایک نیا آدمی جو جبرائیل علیہ السلام تھے خدمت رسول میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا قیامت کب قائم ہوگی؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے خود وہ سائل سے زیادہ اس کے واقع ہونے کے متعلق نہیں جانتا، یعنی جبرائیل علیہ السلام جتنا جانتے اس نشانیوں کے بارے میں اتنا ہی اللہ کے رسول نے بتائے اور جانتے ہیں۔
اور سورہ لقمان کی آیت کے مطابق اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتا ہے، کیونکہ انہوں نے فرما دیا جتنا جبرائیل جانتا ہوں اتنا میں ہی جانتا ہوں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ قیامت کا واقع ہونے کا دن کون سا ہے تو اللہ کے رسول یہ امت سے نہیں چھپاتے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی۔ میں صرف آپ سے لقمہ لینا چاہتا ہوں اپنا شاہنواز بھائی، کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا، یعنی کب آنے والی ہے ایگزیکٹ دن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے یہ بات چھپائی، صرف اس بات کا لقمہ دے یا پھر اس کا جواب دے؟ وقت ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات اہل سنت، آپ نے سنا میں نے کئی دلائل پیش کی، حتیٰ کہ قیامت کے علم کے متعلق بھی میں نے دلیل پیش کر دی، لیکن انہوں نے اس کا جواب تک، اس کو ٹچ تک نہیں کیا۔ جواب تو دور کی بات ہے، اس کو ٹچ تک نہیں کیا۔ میں پھر سے ایک بار دوہرا دیتا ہوں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ قیامت کے علم کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2892، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قوم فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاماً ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعۃ الا حدث بہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والی کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی مگر ہمیں اس کی خبر دے دی۔ صحابی کا تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے سب کچھ بتا دیا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا سب کچھ بتا دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ رہے حضرت کہ نہیں، حضور کو قیامت کے علم نہیں تھا۔ کیسے دلیل ثابت کیا انہوں نے کہ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے۔ بھیا اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا اللہ کسی کو بتا نہیں سکتا؟ اس پر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ہمارے پاس دلیل ہے اللہ بتا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات علیم و خبیر، علم والا اور باخبر، خبر کرنے والا، ٹھیک ہے، خبر دینے والا۔ تو جب اللہ خبیر ہے تو اللہ اپنے محبوب کو بتا دے تو کیا کسی کو کیا تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی ہم نے حدیث پڑھی، صحیح مسلم کی حدیث پڑھی، پھر دوسری حدیث صحیح مسلم کی ایک اور ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجرا ثم صعد المنبر فاخبرنا بما كان وبما هو قائل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں گزشتہ اور آئندہ ہونے والے واقعات کی خبر دے دی۔ اب آپ بتائیے آئندہ ہونے والے واقعات میں قیامت ہے یا نہیں؟ قیامت بھی آئندہ ہونے والا ہے کہ قیامت ہو چکا ہے پہلے؟ ظاہر سی بات ہے آئندہ ہونے والا، اور حضرت عمر فرما رہے ہیں اس کی خبر دے دی، اور اس کے باوجود جناب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے علم نہیں۔ وہ بھی دلیل کس سے پڑھ رہا ہے؟ سورہ لقمان کی۔ بھیا سورہ لقمان میں یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اس میں یہ کہاں نفی ہے کہ اللہ کسی کو بتا نہیں سکتا؟ اللہ بالکل مجبور ہے محض ہے، کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ بتائے، بتائے، بولے، ہو گیا آپ کی بات مکمل؟ ہاں ٹھیک ہے شاہنواز بھائی، میں نے آپ سے پہلے یہ بات کہی، یا تو آپ سمجھتے ہو کہ ہم نے نیا اسلام قبول کرا ہے، یا پھر آپ اپنے جماعت کے جو عقائد ہے وہ ہم پر ڈال رہے ہو کہ ہم کیا سمجھتے ہیں وہ آپ ہمیں بتا رہے۔ میں کہتا ہوں ہم علم نبوت کا انکار نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری، انہیں اطلاع کی گئی۔ اور ایک منٹ بھائی، مجھے وقت دیں گے، تھوڑا سا وقت دیں گے۔ شاہنواز بھائی پلیز یار، پلیز سوال رہ گیا، میرے ذہن سے نکل گیا تھا جواب دینا، میں بس تھوڑا سا وقت۔ شاہنواز بھائی آپ کے بھی تو سوال کے جواب میرے ذہن سے نکل گیا، سوال کا ہی جواب دے رہا ہوں میرے ذہن سے نکل گیا تھا وہ سوال آپ کا، میں آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، آپ کے ہی سوال کا جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ ہم اطلاع غیب اللہ نے اپنے نبی کو بتایا وہ ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، علم غیب نہیں مانتے، ٹھیک، آپ نے ہی کہا تھا نا بھیا، نبی پاک کو اللہ نے بتایا، اللہ نے غیب پہ مطلع کیا، اور علم غیب میں تھوڑا فرق بتا دیں آپ۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا آپ کی بات مکمل، ٹھیک ہے۔ میں نے شروع کیا، میں نے کہا کہ آپ سمجھ رہے ہو ہم نے نیا اسلام لایا، اور آپ ہمیں سمجھا رہے ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ نے کہا کہ حدیث بخاری میں سب چیز قیامت تک جتنی بھی چیز واقع مطلب ہونے والی ہے تمام چیز بتا دی، جس نے یاد رکھنا تھا یاد رکھا، جس نے بھولنا تھا بھولا۔ یہ حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے بھائی، کیا آپ کی نظر میں صرف حدیث نہیں، ہماری بھی نظر سے حدیثیں گزرتی ہے، لیکن ہم نے قرآن کا رد نہیں کیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34 ذرا پڑھے کھولے، سورہ لقمان اللہ فرماتا ہے 5 چیزوں کا علم کسے نہیں ہے، اور اس میں فرسٹ
اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن کسے نہیں پتا ہے. آپ یہ بات مان رہے ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ آیت کا رد کیا اور یہ اللہ کے رسول کو یہ بات پتا تھی کہ قیامت کا علم کہ قیامت کب آنے والی ہے، اور اللہ نے فرمایا کسے نہیں ہے. اور دوسری بات حدیث بخاری جس میں 4777 میں نے پھر واپس دوہرا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام جتنا جانتے اتنا میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا ہے قیامت کب آنے، جبکہ سوال یہ تھا جبرائیل علیہ السلام کا قیامت کب آنے والی، کب واقع ہونے والی، دن ایگزیکٹ پوچھ رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے وہاں فرمایا جتنا آپ جانتے اتنا میں جانتا ہوں. تو سوال تو وہی تھا نا جو میں نے آپ سے پوچھا، پر جواب میں کیا ملا؟ آپ جتنا جانتے اتنا میں جانتا ہوں. اچھا پھر بھی ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ دو، آپ یہاں تسلیم کر دو، میں اپنی شکست لکھ دوں گا، میں ہار لکھ دوں گا. اگر میں نے یہ قرآن سے ثابت کیا کہ اللہ خود کہیں گا کہ رسول قیامت کے متعلق نہیں جانتے، اگر میں یہ آیت بتا دوں، ثابت کر دوں، آپ ڈیبیٹ ختم کر کے گھر پہ جا کے سو جائیں گے اور ساری شکست رکھ دیں گے. بات کہہ دو، چلو میں نے آپ کو وقت دیا، کہہ دو کہ آپ شکست رکھ دیں گے، بات ہی ختم ہو جائیں گے. آپ کا یہی سوال ہے نا کہ علم غیب قیامت کا واقع ہونا نبی کو پتا تھا، اللہ نے بتایا، اللہ نے تمام چیز بتا دی. اب اللہ ہی فرمائیں گا قرآن میں کہ تم اس کے متعلق نہیں جانتے جیسا وہ تم سے پوچھ رہے. اگر میں نے یہ آیت بتا دی اور جبکہ آپ کے دعوے کا رد ہے، کھلا صاف رد ہے، آپ نے کہا جانتے ہیں نبی، اللہ نے بتایا ہے، آپ نے کہا جو ہونے والا جو ہو گیا اس میں وہ قیامت بھی آ گئی. اگر میں نے آپ کے دعوے کا رد قرآن سے کیا، یا تو پھر آپ کو منکر قرآن ہونا پڑے گا، جیسے کہ قادیانی ہوتے، رافضی ہوتے، آپ کو آیتوں کا انکار کرنا پڑا. آپ بول دو میں اپنی شکست رکھ دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا وقت بہت ہو گیا، میرے اس بات کا جواب دینا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر مقلدین کی پریشانی یہ ہے کہ یہ سامنے والے کا موقف صحیح سے جانتے نہیں ہیں اور پھر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ہم سامنے والے کا موقف جان لو، اس کے بعد اعتراض کرو، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے جن آیتوں میں آیا ہے کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، یا اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے، اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں، پہلے تو ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری تک، یعنی حضور کے وفات تک قیامت کا علم دے دیا گیا تھا. ہم کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ حضور کو ایک بار میں پورا علم عطا فرمایا گیا. حضور کو علم عطا فرمایا لیکن بتدریج عطا فرمایا، جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوتا گیا حضور کو علم عطا ہوتا گیا، ٹھیک ہے؟ اب جن آیتوں میں فرمایا گیا کہ آپ نہیں جانتے، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، قیامت کے بارے میں نہیں جانتے، فلاں کے بارے میں نہیں جانتے، یہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو سارے واقعات جو ہے وہ علم عطا کرنے سے پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب نبی پاک ہمارا دعویٰ کیا کہ نبی پاک کو وفات ظاہری تک علم غیب بلکہ قیامت تک کا علم عطا فرما دیا گیا. اس پر ہم نے صحیح بخاری کی روایت پیش کی، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی روایتیں پیش کی، اور اس کے علاوہ ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی. میں دوبارہ دہرانا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہوتے رہے. ہمارے دلائل کے مطابق ہم جو دلیل پیش کر رہے ہیں اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جن آیتوں میں انکار ہو رہا ہے اس آیت میں وہ آیت پہلے کی ہے، اور جس احادیث سے ثابت ہو رہا ہے یا جس قرآن کا ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے حضور کو علم عطا کیا، جیسے میں نے حضرت حذیفہ کی روایت آپ نے ابھی پڑھی کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ قیامت تک کا جو کچھ ہونے والا تھا حضور نے ہمیں بیان فرما دیا. یہ بات کا علم ہے، ظاہر سی بات ہے. اگر وہابی کی بات مانے تو کیا ماننا پڑے گا کہ یا تو حدیث جھوٹی ہے معاذ اللہ، یا قرآن کی آیت جھوٹی ہے. لیکن اگر ہمارا جو ہم جو تطبیق پیش کر رہے ہیں کہ آیت پہلے کی ہے اور یہ احادیث بعد کی ہے تو اس میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. تو وہابی کے نظریے کے مطابق قرآن اور حدیث میں تضاد ہے، لیکن ہمارے نظریے کے مطابق قرآن حدیث میں تضاد نہیں. حضرت حذیفہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حضور نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بتا دیا. حضرت عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں جو کچھ ہونے والا تھا، آئندہ جو کچھ آنے والا تھا حضور نے بتا دیا. تو ان احادیث سے سمجھ میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے آخر تک حضور کے وفات ظاہری تک سب عطا فرما دیا، لیکن بتدریج عطا فرمایا. اور آیت میں جو انکار کیا گیا وہ آیت پہلے کی ہے، علم عطا کرنے سے پہلے کی ہے. جی بولے ریاض صاحب. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4090. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ عز و جل فرماتا ہے بڑائی میری اوپر کی چادر ہے، عظمت میری نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا.
یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2653 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تحریر فرما دی تھی۔ کیا فرما دی تھی؟ اللہ نے 50,000 سال پہلے ہی مخلوقات کی تحریر۔ اور ہم پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کے تحت ہم آواز دھیمی ہو گئی آپ کی، ماتانا وما یقین، آواز آپ کی دھیمی ہو گئی، جب تم کہتے ہو آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی جناب۔ نمبر 255 یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ارے جناب آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ ہونے والا ہے۔ تو اس کے ٹھیک آیت کے تحت میں اس سے کہہ رہا ہوں شاہنواز بھائی سے، بھائی تم اپنی جماعت کے عقیدے پہلا بناتے ہو اور پھر قرآن میں تلاش کرتے ہو، پھر حدیث میں تلاش کرتے ہو، تو اپنے بنائے ہوئے عقیدے کی تلاش کرنے سے اچھا قرآن حدیث سے آ جاؤ میرے بھائی۔ میں کہتا ہوں اگر آپ لوگ ان سے یقین کہلاتے ہو، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے علم اللہ کو تھا، بعد میں اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا، تب اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ تقدیر کا مالک اللہ اور اس کا رسول دونوں ہے، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہ رہا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں بھائی کہ تم جس بارے میں اللہ کے رسول کو کہتے ہو اس بارے میں تو صحابی بھی دلالت کر رہے۔ کیا اماں ایسا کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے، اب علم غیب کسی کو خود اس میں صاف لکھا ہے یہ علم غیب کہتے ہیں، تو آنے والے کل کے بارے میں پتا یہ بھی علم غیب ہے۔ تو حدیث میں ایسا کہتے ہیں کہ شاہنواز بھائی کذاب ہے، مطلب شاہنواز بھائی کو میں خاص کر کے ان کی طرف یہ بات منسوخ کر رہا ہوں، جبکہ معائشہ نے ان تمام لوگ کے لیے کہا جو بھی اللہ کے رسول کو کہتے تھے اللہ کے نبی علم غیب کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ بتائی اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت کی حدیث، اور پھر میں نے بتائی کہ اللہ نے پہلے ہی 50,000 سال پہلے ہی مخلوقات کی تحریر فرما دی تھی، اور جس میں یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو دونوں کو بھی جو ہے جاننے والا مانتے ہیں، جیسے کہ یہ خود کہتے کیا ہاں کانا وما یقین کا علم، تو یا لمو ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، مطلب اللہ جانتا ہے، اسی چیز کو یہ کہتے ہیں نبی جانتے جو، جبکہ یہ جو پیش کرتے ہیں نا کانا وما یقین، بھائی کون سی قرآن میں آیا کانا وما یقین کا علم ہے بولتے ہیں؟ یہ عربی لفظ تو ہے، پر کس حدیث میں آیا اور کس قرآن کی آیت میں آیا، ذرا شاہنواز بھائی یہ بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے، بس ہو گیا آپ کا، بہت دیر آپ بول چکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علیہ سنت، آپ نے گفتگو سنی ریاض سلفی صاحب کی، ان کی گفتگو سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہابی صرف اپنی عقل کی سنتے ہیں، نہ قرآن کی سنتے نہ حدیث کی سنتے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے جو کچھ حضور نہیں جانتے سب کچھ سکھا دیا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، تو جواب دعویٰ میں میں نے بھی بتایا نا، اللہ نے انسانوں کو بھی سکھا دیا نا بھائی، تو انسان بھی جاننے والے ہو گئے علم غیب۔ آپ بولو جواب دعوے میں میں نے بھی اپنا جواب دیا آپ کو، اللہ نے انسان کو اپنے بچاؤ کے لیے اللہ نے، میں بولوں شاہنواز بھائی میں نے بھی جواب دعویٰ پیش کیا نا آپ کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بولو گے یا میں بولوں؟ جی ہیلو ریاض صاحب، کال ہیلو ریاض صاحب، کال کیوں کٹ کر رہی ہے آپ نے؟ میں نے آپ کو کیسا پتا چلا؟ آپ کو علم غیب کیسا ہوا کہ کال میں نے کٹ کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا تھا دراصل، میں نے تو نہیں کاٹا کال، مطلب پتا چل گیا کہ میں نے کال کٹ کیا۔ چلے بات کو گھمائے نا، سنیں بسم اللہ الرحمن، عجیب بات یار، مجھ سے پوچھ رہے ہو ایسا، ٹاپک کو گھمائے نا بولنے دیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ سے کیا سوال کیا؟ فون کٹ گیا بول کے میں نے آپ کو، آپ بولو گے؟ بولے بھائی سورۃ جن کی آیت میں نے پیش کی، اس کے ساتھ میں نے حضرت حذیفہ کی روایت پیش کی۔ حضرت حذیفہ کہہ رہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا حضور نے سب بتا دیا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں گزشتہ آنے والے سارے واقعات حضور بتا دیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2891، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو فرما دیے کہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا۔ واقعہ کب ہوا؟ حضرت علی کے دور خلافت میں، اتنے سالوں کے بعد حضور نے پہلے بتا دیا۔ اسی طرح حضرت صدیق کی اللہ اکبر کبیرہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہونے والے، حضور نے اپنے دور میں ہی ارشاد فرما دیا۔ اب انہوں نے پوچھا ماں کانا ما یکون کہاں ہے، ٹھیک ہے، ماں کانا ما یکون کی بھی دلیل دے دیتا ہوں۔ انہوں نے میرے ایک دلیل کو چھوا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ان کی دلیل کا جواب دے جا رہا ہوں۔ ماں کانا ما یکون سن لیجیے، سورۃ الرحمن ہے، آیت ہے علمہ البیان، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بیان سکھا دیا، ٹھیک ہے۔ تفسیر ابن جزری صفحہ نمبر 1376 فرماتے ہیں کہ انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو سکھا دیا؟ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے علمہ بیان ما کان وما یکون، یہ بیان سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے بیان سے مراد ما کان ما یکون کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ تفسیر بغوی صفحہ نمبر 441 میں فرماتے ہیں علمہ البیان کے تحت فرماتے ہیں یعنی بیان ما کان وما یکون، کہ جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ ہوگا، سب کا بیان حضور کو سکھا دیا۔ اسی کے ساتھ تفسیر قرطبی ہے، جلد 20 سے صفحہ نمبر 113 ہے، علمہ البیان کے تحت فرماتے ہیں قیل ما کان وما یکون، اس سے مراد کہا گیا ہے کہ ما کان ما یکون کا علم ہے۔ تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی تفسیر سے ثابت ہے، اور میں نے صحیح مسلم کی روایت پیش کی، لیکن وہابی جو ہے صرف اپنی عقل کی سنتے ہیں، نہ قرآن کی سنتے ہیں، نہ حدیث کی سنتے ہیں۔ میرے ایک دلیل کو انہوں نے چھوا بھی نہیں۔ اب میں زیادہ بات کو طویل نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرے دلیل کا جواب نہیں دے رہے، بس سوال پہ سوال کر رہے ہیں۔ ایک بات کو ختم کرتا ہوں۔ بھاگ جاؤں گا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھاگ جاؤں گا۔